اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين نبي الأمي وآله المدار الابن البديع الكريم وابن الكريم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ عبادتوں سے فقط مدعا نہیں ملتا، عبادتوں سے فقط مدعا نہیں ملتا، بغیر عشق محمد کے خدا نہیں ملتا۔ یہ اور بات ہے کہ دامن ہی تنگ ہے اپنا، دیار رحمت دو عالم سے کیا نہیں ملتا۔ اور چاہا جسے رسولوں میں بہتر بنا دیا، چاہا جسے رسولوں میں بہتر بنا دیا، ان کو خدا نے نور کا پیکر بنا دیا۔ ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے ابو بکر سے عمر، قطرہ تھا میں نبی نے سمندر بنا دیا۔ اور خلق نبی نے کفر کی تلوار توڑ کر رعب عمر کو دین کا خنجر بنا دیا۔ خلق نبی نے کفر کی تلوار توڑ کر رعب عمر کو دین کا خنجر بنا دیا۔ آج اس دور میں ہمیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، جبکہ مشکل اس وقت تھا جب نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ آج اگر ہم دین پہ چلتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم ایک عزت دار انسان کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ نمازی ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، مال ہے، زر ہے، دولت ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اگر وہ حج کرنے چلا جائے تو لوگ اس کو حاجی صاحب کہنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ایمان کے لوگ گواہی دینے لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت نیک ہے، اللہ والا ہے۔ آج اگر ہم دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، چلتے ہیں نبی کے دین پہ، تو ہمیں لوگ عزت دیتے ہیں، ہمیں شریف سمجھتے ہیں، ہمیں عزت دار سمجھتے ہیں۔ لیکن اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بہت چند لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگوں نے کلمہ پڑھا، بہت کم لوگوں نے نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد دھیرے 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 نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ جب 38 مسلمان ہوئے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی گلیوں سے جب گزرے تو دیکھا ابو جہل نے کہ اب 38 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر بانی اسلام کو اگر یہی نہیں روکا گیا
تو دھیرے دھیرے یہ جماعت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ وہ دور تھا جب اسلام پھیل رہا تھا، جب اسلام کو ضرورت تھی لوگوں کی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک نکیلا پتھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو سامنے سے پتھر مارا، اور وہ نکیلا پتھر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ لگتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بد دعا کے کلمات نہیں نکلتے، اور آپ صحن کعبہ کا رخ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات پیش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ اتنے میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ابھی قبول نہیں کیا، وہ شکار کر کے جنگل سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں دو لڑکیاں، دو بچیاں باتیں کر رہی تھیں۔ اس زمانے میں زمانے جاہلیت تھا، دور جہالت کا تھا، تو جب کوئی انسان شکار کر لیتا تھا یا کسی کے پاس کچھ مال ہوتا تھا یا کوئی دولت ہوتی تھی تو وہ اترا کے چلتا تھا۔ آج بھی لوگ اترا کے چلتے ہیں، کسی کا کاروبار اچھا ہے، کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کی باڈی پرسنالٹی اچھی ہے تو انسان اتراتا نہیں ہے، اترا کے چلتا ہے اور لوگوں میں لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ شکار کر کے آ رہے ہیں اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اترا کے چل رہے ہیں، تو دو بچیوں نے کہا کہ کاش اگر تجھے یہ معلوم ہوتا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ انجام ہوا ہے کہ اس کو ایک شخص نے مارا ہے اور وہ لہو لہان ہے، تو تو اس طرح سے اترا کے نہیں چلتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک گئے، جو آپ کی ایکٹیویٹی تھی، جو چلنے کا اسٹائل تھا وہ رک گیا۔ ان بچیوں سے کہا بتاؤ میرے بھتیجے کو کیا ہوا ہے، بتاؤ میرے بھتیجے کو کیا ہوا ہے۔ بتایا عمر ابن حشام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا ہے، آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا ہے، آپ کو شدید تکلیف ہے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور صحن کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ان بچیوں نے کہا اب وہ زمانہ جو تھا صحن کعبہ کے اطراف میں لوگ اپنی ٹیم، 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی جو جس گروپ کا ہوتا تھا وہ سارے اپنے سرداروں کے ساتھ گولہ بنا کر کے بیٹھتے۔ جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے سنا کہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، مارا ہے، زخمی کر دیا ہے، حضرت امیر حمزہ آگ ببولا ہو گئے۔ بھتیجے کی محبت دل میں تڑپ گئی کہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر تھے، فوراً تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، حضرت امیر حمزہ نے کچھ نہیں پوچھا، آپ نے جو کمان تھی اس کے سر پہ ماری، ابو جہل کے سر پہ ماری، سر زخمی ہو گیا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟
کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب جتنے اس کے چاہنے والے تھے ابو جہل کے سب کھڑے ہو گئے، حواری سارے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل بہت دانشور بہت عقل مند تھا کہ اگر ابھی امیر حمزہ کے اوپر ہمارے حواریوں نے حملہ کر دیا تو ابھی بات آگے بڑھ جائے گی، اور جب بات آگے بڑھ جائے گی تو بنو ہاشم کے سارے لوگ نکل کے میدان میں آ جائیں گے، بڑی جنگ ہو جائے گی، بڑے قتل و غارت ہو جائیں گے۔ لہذا ابو جہل نے کہا میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اب نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ آپ ایک سائیڈ میں صحن کعبہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا یا ابن اخی، اے میرے بھائی اٹھو، اے میرے بھتیجے اٹھو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 2-3 مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے پکارا، آپ نے آواز نہیں دی، آپ نے اپنے سجدے کو سر سے نہیں اٹھایا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے، عمر ابن حشام سے، کہا جب بدلہ لے لیا ہے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آپ نے بدلہ لے لیا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ پیغام رسالت دیکھیے، پیغام نبی دیکھیے کہ اگر آج انسان کوئی کسی سے بدلہ لے لیتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کی توہین کر کے، کسی کا مکان ہڑپ کر کے، کسی کا کاروبار چھین کے انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر گیم کر دیا۔ اتنی بڑی تکلیف جو نبی کونین امام الانبیاء وجہ وجود تخلیق کائنات ہے، ہمارے آقا کا اختیار یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اشارہ کر دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ہم ایک میں ملا دیں، چٹنی کی طرح پیس دیں۔ لیکن ہمارے آقا کو پسند نہیں ہے، ہمارے آقا کو تو یہ پسند ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا کہ آپ نے بدلہ لے لیا، مجھے کوئی خوشی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے، اتنا بڑا سورما، اتنا بڑا مکے کا لینڈ لارڈ جس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، میں نے اس کو مارا، اس کا سر پھاڑ دیا، اس کے سارے حواری کھڑے ہو گئے۔ تو کہا مجھے اس بات پہ خوشی نہیں، مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اسی رب کو تم بھی مان لو، جس رب پہ میں ایمان رکھتا ہوں، جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا کے دنیا میں مبعوث کیا ہے، اسی نبی کا تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ حضرت امیر حمزہ کا مقدر اوج ثریا پہ تھا، ان کا مقدر بارگاہ خداوندی میں چمک چکا تھا، ان کی تقدیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھ چکا تھا۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے بھتیجے، آج سے آپ ہمارے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ 39ویں مسلمان ہیں، 39ویں مسلمان ہیں، اور جب 39 مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں غلاف کعبہ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو نے ایک شعر عطا کر دیا، دوسرا شعر اور عطا کر دے۔ یا تو آپ نے 2 دعائیں کی کہ اے اللہ، یا تو ابو جہل کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، یا تو عمر ابن خطاب کو کلمہ پڑھا دے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی عمر 26 سال کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی عمر
26 سال کی ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے، مکے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ جاہو جلال ہے۔ اب پورے مکے میں خبر پھیل جاتی ہے کہ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو عمر بن خطاب نے سوچا کہ اب تو ہمارے بتوں کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے خداؤں کی طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جماعت بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی، لہذا بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، بانی اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں اور غصے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے اور راستے میں ایک صحابی ہیں جنہوں نے اعلان نہیں کیا تھا اپنے کلمہ پڑھنے کا، وہ ملتے ہیں، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ ایک مست ہاتھی جیسے چلتا ہے، لہرا لہرا کے اس طرح سے چل رہے، جو لوگ سامنے آتے ہیں سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آج ہم بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، تو اسی صحابی نے کہا کہ جن کا تم خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہو اپنے گھر میں بھی تو جا کے دیکھو، تمہاری بیٹی فاطمہ بنت خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ خود ہی مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جو غصہ تھا، جو جاہو جلال تھا، جو بانی اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ تھا، تبدیل ہو گیا۔ پہنچتے ہیں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچتے ہیں تو گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کان لگا کے سنا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، میری بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی سن رہے ہیں، دستک دی، آواز دی، دراز سے سوراخ سے دیکھا بہن نے، خطاب کی بیٹی فاطمہ نے کہ میرا بھائی عمر ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے۔ اس زمانے میں چمڑے پہ قرآن لکھا جاتا تھا، لے جا کر کے کہیں چھپا دیا، پاک صاف جگہ، صاف ستھری جگہ پہ رکھ دیا۔ دیکھا، دروازہ کھولا، کنڈی کھولی، عمر نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے مارنا شروع کر دیا، کوئی سوال جواب نہیں، سیدھے مارنا شروع کر دیا۔ جب خوب مار لیا، بہت مارا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، جو ہمارے بتوں کے خلاف، جو ہمارے خداؤں کے خلاف مذہب ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، آنکھوں میں آتے ڈال کے کہا۔ وہ جلال بہن کا جب بھائی نے آنکھوں میں دیکھا کہ چاہے تم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہمارے جسم کے بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ بنا دو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا، ان کی الفت اور محبت جو ہمارے دل میں ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کلمے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ دیکھا کہ بہن کا یہ جذبہ کہ قیمہ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور یہ کہہ رہی کبھی تو اس کو ایسی جرت ہوئی نہیں کہ جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، لہذا میں نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر نے تلوار رکھ دی اور نم آنکھوں سے کہا کیا تم نے کون سا قرآن پڑھا؟ مجھے بہت اچھی آواز لگ رہی تھی، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کیا میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا؟ میں اس کا غلام نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ پہلے غسل کرو، وضو کرو، پھر اس کے بعد قرآن دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پھر قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے دارالارقم میں۔ اس زمانے میں جو ارقم نام کے جو صحابی تھے ان کے گھر میں چھپ کے دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ہوتی تھی، لوگ دین سیکھتے تھے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، تمام لوگ کھڑے ہو گئے کہ ارے عمر آ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر ارادہ ٹھیک ہے تو بہتر ہے، اور اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔
یہ اسلام کا بول بالا تھا، یہ اسلام کی شان تھی۔ جیسے ہی نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو دو صحابی ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا ان کے بازوؤں کو چھوڑ دو۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، امیر حمزہ استقبال کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، جو آپ کا کلمہ ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا دین ہے، جو آپ کا مذہب ہے، جو آپ کا اسلام مذہب ہے، اسی اسلام مذہب میں مجھے داخل کر دیجیے۔ گواہی دیتے ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کلمہ پڑھ کے 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے، یا ہمارا دین سچا نہیں ہے، یا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے، یا ہم سچائی کے راستے پہ نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب اسلام سچا ہے۔ تو کہا کہ اب علی الاعلانیہ، اعلان کے ساتھ کلمہ بھی پڑھا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، اور جو دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور اور طریقہ ہے وہ کھلے عام ہوگا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں، اس طرح سے دین جن تک پہنچا، آج ہم جب نمازی ہوتے ہیں تو نمازی کہلاتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں تو حاجی کہلاتے ہیں، شریفوں میں گنتی کی جاتی ہے، لیکن وہ وقت اور تھا جب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، نبی کے دین میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، ان کو اذیت تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔